بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد صادق شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں صادق ٹی وی یوٹیوب چینل۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت، ان کے فضائل، اور سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں یا تابعی ہیں۔ یہاں پہ ہم سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کے مختصر کچھ حالات مختصر ویڈیوز میں بیان کریں گے، اور یہ کئی ویڈیوز میں چلے گا، تو اس کو آخر تک دیکھیے۔ اور حضرت سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں جو نمایاں کارنامے ہیں اور جو غزوات ہے اور جو ان کی مظلومیت سے ان پہ پردہ ڈالا گیا ہے اور ہم وہ کارنامے نہیں جان سکے، تو ہم وہ یہاں پہ بیان کریں گے۔ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان چند مظلوم شخصیات میں سے ایک ہے، تاریخ کی چند مظلوم شخصیات میں سے ایک ہے، جو کہ ایک دردناک حادثہ سے دوچار ہو کر نہ صرف مظلومانہ شہید ہوئے، بلکہ ان کی پوری شخصیت کو اس دردناک حادثہ کے تناظر میں ہی دیکھا جانے لگا، اور ان کی شخصیت کے دوسرے نمایاں خد و خال اور کارنامے بالکل مٹ کر رہ گئے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے کئی دوسرے گوشے بھی ایسے ہیں جو ان کی جلالت قدری اور عظمت پر دلالت کرتے ہیں۔ ہماری آج کی یہ ویڈیو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انہی کارناموں اور شخصیت کے دوسرے خد و خال کی طرف رہنمائی کرے گی، جو کہ ان کی جناب میں ہماری طرف سے ایک حقیر سا خراج تحسین ہے۔ مؤرخین کی تصریح اور وضاحت کے مطابق سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہجرت کے چوتھے سال 5 شعبان والے روز ہوئی۔ ہجرت کے چوتھے سال اور شعبان کے 5 تاریخ کو ہوئی۔ یہ ہے سیر اعلام النبلاء۔ جبکہ محدثین کی تصریح کے مطابق سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے موقع پر شرخار بچے کی حیثیت رکھتے تھے، یعنی دودھ پیتے بچے تھے، جیسا کہ ابن ماجہ میں روایت ہے کہ سیدنا لبابہ بنت حارث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہما نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پیشاب کر دیا۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا کپڑا مجھے دیجئے اور خود کوئی اور کپڑا پہن لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی یہ دونوں کے لیے انہوں نے فرمایا، لبابہ بنت حارث نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لڑکی کے پیشاب سے تو چینٹے مارے جاتے ہیں، یعنی جب لڑکا پیشاب کرے گود میں تو اس کو تو چینٹے مارتے ہیں، اور لڑکی کے پیشاب کی وجہ سے کپڑا دھویا جاتا ہے۔ یہ کتاب الطہارہ وسننھا باب ما جاء فی بول الصبی الذی لم یطعم، جو ابھی تک انہوں نے کچھ یعنی دودھ کے علاوہ کچھ نہیں کھاتا پیتا۔ یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ سیدہ لبابہ بنت حارث سیدنا عباس بن عبد المطلب کی زوجہ تھی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی، اور یہ جوڑا فتح مکہ کے موقع پر مدینہ ہجرت کر کے آیا تھا، یعنی لبابہ بنت حارث اور سیدنا عباس بن عبد المطلب مدینہ ہجرت کر کے آیا تھا۔ سیدہ لبابہ کا یہ واقعہ ہر حال میں فتح مکہ کا بعد کا ہی ہوگا، یہ فتح مکہ کی بات ہی ہوگا، جس میں تصریح ہے کہ سیدنا حسین دودھ پیتے بچے تھے، گویا 2 سال یا اس سے چھوٹی عمر کے،
کیونکہ ان کی پیشاب پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چینٹے مار کر پاکی حاصل کی، دھویا نہیں۔ جبکہ لڑکی کی غذا دودھ کی جگہ اناج ہو جائے، کوئی اور دلیا ولیا کچھ کھائے، روٹی کھائے، کچھ کھائے، بسکٹ وغیرہ، تو ان کو دھویا جاتا ہے، یعنی وہ شیرخارگی کے ایام سے باہر نکل آئے تو اس وقت اس کے پیشاب کو دھویا جاتا ہے۔ بہرحال مورخین کی تصریح کے حساب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 7 سال بنتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرماتے وقت ان کی عمر 7 سال تھی، جبکہ محدثین کی تصریح کے مطابق وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سیدنا حسین کی عمر زیادہ سے زیادہ 5 سال اور کم سے کم 3 سال بنتی ہے۔ اچھا جی، اس تفصیل کا مقصد صرف یہ بتانا مقصود تھا کہ ان تمام تصریحات کے تحت سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت ثابت ہوتی ہے۔ تو جو لوگ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی نہیں تابعی باور کراتے ہیں، ان کا موقف اور ان کی بات درست معلوم نہیں ہوتی۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار صغار صحابہ میں ہوتا ہے، یعنی چھوٹے بچوں میں ہوتا ہے، بچوں صحابہ میں ہوتا ہے، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پرورش پائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اتنے بڑے ہو گئے تھے کہ بھاگتے دوڑتے تھے، جیسے کہ امام ابن ماجہ کتاب الادب باب بر الوالد والاحسان الی البنات میں حدیث لے کر آئے ہیں کہ یعلا بن مرہ عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دوڑے دوڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے انہیں اپنے سینے سے لگا لیا اور فرمایا اولاد بخل اور بزدلی کا باعث ہے۔ سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیدا ہونے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں دن ان کا عقیقہ کیا اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے بالوں کے برابر چاندی تک صدقہ کی۔ یہ موطا امام مالک میں اور اس کی کتاب العقیقہ میں یہ روایت ہے۔ سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زیادہ وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی گزرتا تھا، جیسے کہ صحیح حدیث میں وضاحت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں جاتے تو حسن اور حسین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر سوار ہو جاتے تھے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں سیدنا عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم عمر اور چچا زاد تھے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے تشریف لاتے تھے تو ہم بچے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرتے۔ چنانچہ ایک بار میں اور حسن یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما استقبال کرنے والوں میں شامل تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم میں سے ایک کو سواری پر اپنے آگے اور دوسرے کو اپنے پیچھے سوار کر لیا، حتیٰ کہ ہم مدینہ پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دوسرے نواسوں کی طرح سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی از حد محبت تھی۔ صحیح بخاری کی روایت میں سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن و حسین میرے 2 پھول ہیں۔ اسی طرح امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح میں ایک حدیث لائے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو کسی جنتی کو دیکھنا ہو وہ حسین کو دیکھ لے۔ اسی طرح سے سنن نسائی کی روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ نماز میں حسن و حسین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر چڑھ گئے، گھر والوں نے اتارنا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے منع فرمایا اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد دونوں کو اپنے گود میں بٹھا کر پیار کیا اور فرمایا کہ
کہ جسے مجھ سے محبت ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ان دونوں سے بھی محبت کرے۔ مستدرک میں حاکم حدیث لے کر آئے ہیں، یعنی مستدرک حاکم میں، جس کو امام ذہبی نے اپنی تلخیص میں صحیح قرار دیا ہے، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں اٹھائے ہوئے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اے اللہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ الغرض سیدنا حسین کی فضیلت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے محبت پر کئی احادیث موجود ہیں، جن میں سے ہم نے چند ایک کا یہاں پہ تذکرہ کیا۔ تو ہمارا بھی یہی دینی فریضہ بنتا ہے کہ ہم سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صدق دل سے محبت کریں اور ماں بعد کی کسی انسان یا تابعی سے ان کی فضیلت کا مقابلہ نہ کریں۔ ان کے بعد جو کوئی انسان ہے یا تابعی ہے تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا مقابلہ ان سے نہ کریں، کہ اس سے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو کچھ نہیں بگڑتا، لیکن ہماری عاقبت کے خراب ہو جانے کا اندیشہ ہو سکتا ہے، اور قیامت کے دن پوچھ گچھ کا بھی سبب بن سکتا ہے۔ ہمیں سخت حیرت ہوتی ہے کہ ایک طرف تو ہمارا وہ طبقہ ہے جو کہ شیعیت سے متاثر ہے، کہ اس کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں واقعہ کربلا کے علاوہ اور کوئی قابل ذکر بات نظر ہی نہیں آتی۔ ہمارے تمام شیعہ حضرات ان کو کربلا کے واقعے کے علاوہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو دوسرے نمایاں کارنامے ہیں اور مغربی جنگوں میں جتنا وہ شریک ہوئے ہیں، غزوات ہوئے ہیں، اور ان کی زندگی کے جو نمایاں واقعات ہیں، وہ ان کو نظر نہیں آتے، نہ بیان کرتے، بس صرف ان کی مظلومیت جو بالکل مسلم ہے کربلا کی اور ایک دردناک حادثہ ہے، بس وہی بیان کرتے ہیں اور اسی کا پرچار کرتے رہتے ہیں۔ جبکہ دوسرا طبقہ وہ ہے جو ایک دوسری انتہا پر جا کر انتہائی گستاخانہ لہجے میں دعویٰ کرتا ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں کربلا کے علاوہ اور کوئی قابل ذکر بات تھی ہی نہیں۔ استغفر اللہ۔ یہ دونوں گروہ افراد و تفرید کا شکار ہے، جبکہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی اعلاء کلمت اللہ کی سربلندی کے لیے جدوجہد سے معمور تھی، اور اب اپنے عہد جوانی سے ہی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختلف غزوات میں شامل رہے ہیں۔ تو یہ سلسلہ جاری ہے، اس کے انشاءاللہ دوسرا حصہ بھی ہوگا، تو دیکھتے رہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، صادق ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔